ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشنز کی قوت۔ مجھے یاد ہے کہ اسکول میں تعلیم کے دوران مجھے رابن ہوڈ اور اس کے میری مین کے بارے میں بتلایا گیا۔ میرے استاد کے خیال میں یہ ایک رومانوی ہیرو کی عجیب و غریب داستان تھی۔ کیون کوسس کی طرز کی کہانی جو امیروں کو لوٹتا اور غریبوں کو دیتا تھا۔ میرے امیر ڈیڈ کے خیال میں رابن ہوڈ ہیرو نہیں تھا، وہ اسے ایک فراڈ کہتا تھا۔ مدت ہوئی رابن ہوڈ کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس کے پیروکار ابھی بھی موجود ہیں۔ متعدد بار لوگوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں، امیر لوگ اس کے لیے ادائیگی کیوں نہیں کرتے، یا یہ کہ امیروں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنے چاہیے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ رابن ہوڈ کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ امیروں سے چھینو اور غریبوں کی جھولی بھر دو۔ غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ اور ضرر رساں ہے۔ متوسط طبقہ اسی لیے ٹیکسوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے کہ رابن ہوڈ کا اصول کار فرما ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر ٹیکس ادا نہیں کرتے، یہ متوسط طبقہ ہے، خاص طور پر پڑھا لکھا زیادہ پیسے کمانے والا طبقہ جو ٹیکس ادا کرتا اور غریبوں کی پرورش کرتا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، ہمیں تاریخی پس منظر میں جانا ہوگا۔ ہمیں ٹیکسوں کی تاریخ پر نظر کرنی ہوگی۔ میرا اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ تعلیم کی تاریخ کا ماہر تھا، مگر میرا دولت مند ڈیڈ ٹیکسوں کی تاریخ پر کامل عبور رکھتا تھا۔ امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو بتلایا کہ شروع میں انگلستان اور امریکہ میں ٹیکسوں کا وجود نہیں تھا، صرف جنگ کے دوران معمولی سی رقم عارضی طور پر ٹیکسوں کی قیمت میں ادا کرنی ہوتی۔ بادشاہ یا صدر اعلان کر دیتا کہ ہر شخص کو اتنی ادائیگی کرنی ہوگی۔ برطانیہ میں نپولین سے جنگوں کے دوران 1799 سے 1816 تک ٹیکس عائد کیے گئے، اور امریکہ میں خانہ جنگی کے دوران 1861 سے 1865 تک ٹیکس ادا کرنے پڑے۔ 1874 میں برطانیہ نے اپنے عوام پر مستقل ٹیکس عائد کر دیا، اور امریکہ میں آئین میں 16ویں ترمیم کے بعد 1913 میں ٹیکس لاگو ہوا۔ ایک وقت تھا کہ امریکی ٹیکس کے مخالف تھے۔ بوسٹن کی بندرگاہ میں جو سانحہ ہوا وہ چائے پر اضافی ٹیکس عائد کرنے کی بنا پر ہوا، جسے بوسٹن ہاربر ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کی بدولت امریکہ کی جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی۔ عام شہری کو انکم ٹیکس کی ادائیگی کے لیے قائل کرنے میں 50 سال کا عرصہ لگا۔ ان تاریخی اہمیت کی حامل تاریخوں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ابتدا میں دونوں ٹیکس یعنی وار ٹیکس اور انکم ٹیکس صرف امراء پر لاگو کیے گئے، اور یہی نقطہ نظر امیر ڈیڈ مجھے اور مائک کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ٹیکس کے تصور کی رفتہ رفتہ عوام میں تشہیر کی گئی، اور لوگوں کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا، اور غریبوں اور متوسط طبقے سے یہ بات کہی گئی کہ ٹیکس کے ذریعے امراء کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس طرح زیادہ تر لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالے اور یہ آئین کا حصہ بن گئی۔ اگرچہ اس قانون کو دولت مندوں کے رتے لینے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہی لوگ یعنی غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالے تھے اس قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ایک دفعہ جب حکومت کو مال مفت کا چسکا لگا تو اس کی بھوک میں اضافہ ہوا۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں اور تمہارا ڈیڈ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ حکومتی پرزہ ہے اور میں سرمایہ دار ہوں۔ دونوں کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے، مگر ہماری کامیابی کے ناپ تول کا معیار متضاد طرز عمل پر ہے۔ اسے اس لیے ادائیگی کرنی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملازم رکھے۔ جتنے زیادہ پیسے وہ خرچ کرتا ہے اتنے ہی زیادہ ملازم وہ بھرتی کر سکتا ہے، اور اس کی تنظیم اسی حساب سے وسعت اختیار کرتی ہے۔ حکومت میں جس کا محکمہ زیادہ بڑا ہوگا اتنی ہی اس کی عزت ہوگی۔ دوسری طرف میرے ادارے میں جتنے کم لوگ میں ملازم رکھتا ہوں اتنا زیادہ پیسہ بچاتا ہوں، اور اتنی ہی زیادہ سرمایہ کار مجھے عزت دیں گے۔ اسی لیے میں حکومت کے لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ عام تاجر پیشہ حضرات ان کے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ جو حکومت کی انتظامیہ میں وسعت ہوگی اسی حساب سے حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، اور ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر کے یہ گھاٹا پورا کیا جائے گا۔ میرا تعلیم یافتہ باپ کہا کرتا تھا کہ حکومت کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ جان ایف کینیڈی اور اس کے امن دستوں کو بہت پسند کرتا تھا۔ اسے یہ خیال اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ اور میری ماں دونوں امن فوج کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان دستوں کے ہمراہ تھائی لینڈ، فلپائن اور ملائیشیا جانے کے لیے انہوں نے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کیا۔
وہ ہمیشہ فنڈز کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا تاکہ اپنے محکمے میں یعنی محکمہ تعلیم میں اور امن فوج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازم رکھ سکے۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو امیر ڈیڈ کو اکثر یہ کہتے سنا کہ حکومت کے ملازمین سست الوجود ڈاکوؤں کا ایک جتھا تھا، اور غریب ڈیڈ کا کہنا تھا کہ عمرا لالچی اور دھوکے باز ہوتے ہیں اور ان سے ہر صورت زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا چاہیے۔ دونوں طرف مضبوط دلائل تھے۔ بہت مشکل تھا کہ علاقے کے سب سے بڑے سرمایہ دار کی ملازمت سے فارغ ہو کر جب گھر واپس لوٹیں جہاں دوسرا باپ ایک ممتاز حکومتی رہنما تھا۔ یہ جاننا بہت کٹھن تھا کہ ان میں سے کون صحیح اور کون غلط تھا۔ تاہم جب آپ ٹیکسوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہایت دلچسپ پس منظر سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیکسوں کے قانون کی منظوری اسی صورت ممکن تھی کیونکہ عوام رابن ہوڈ کی مالی تھیوری پر یقین رکھتے تھے، جس کی روح سے دولت کو امیروں سے چھین کر غریبوں کو دینا تھا۔ مگر پیچیدگی ایسے پیدا ہوئی کہ حکومت کے لالچ اور بھوک میں اضافہ ہوتا گیا، اور جلد ہی انہوں نے یہ قانون امیروں کے علاوہ متوسط طبقے پر بھی لاگو کر دیا، اور رفتہ رفتہ غریب بھی اسی جال میں پھنس گئے۔ دوسری طرف امراء کو موقع ہاتھ لگا۔ ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امیروں کو کارپوریشنز کے بارے میں علم تھا، اور یہ اس زمانے سے مقبول تھیں جب باد بانی جہاز چلا کرتے تھے۔ ان دنوں امراء نے کارپوریشنز کو بطور ہتھیار استعمال کیا تاکہ ہر سفر کے اثاثوں کو کم از کم خطرہ لاحق ہو۔ وہ اپنے سرمایے سے ایک کارپوریشن بنا کر بحری سفر کے لیے مالی معاونت مہیا کرتی۔ کارپوریشن بعد میں ملاحوں کو بھرتی کرتی تاکہ وہ نئی دنیا جا کر خزانہ تلاش کریں۔ اگر جہاز غرق ہوتا تو ملاح بھی ساتھ ہی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، مگر امراء کو صرف اس کا روپیہ پیسے سے ہاتھ دھونا پڑتا جس کی انہوں نے اس خاص سفر کے لیے سرمایہ کاری کی ہوتی تھی۔ آگے ڈائیاگرام کے ذریعے وضاحت کی جائے گی کہ کارپوریشن میں لگا ہوا سرمایہ کیسے آپ کی انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ میں شامل نہیں ہو پاتا۔ کارپوریشن کے قانونی نظام کی طاقت کا دولت مندوں کو بخوبی علم ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ غریبوں اور متوسط طبقوں سے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ دو باپوں کی تعلیم کے سبب، جن میں سے ایک اشتراکی نظریات کا حامی تھا اور دوسرا زیادہ سرمایہ دار، میں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ سرمایہ داری کی سوچ مالی لحاظ سے مجھے زیادہ پسند تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اشتراکی نظریات ذہن کے لوگ آخر میں اپنے لیے خطرناک بن جاتے ہیں اور خود کو مستوجب سزا گردانتے ہیں، کیونکہ ان میں مالی تربیت کی کمی ہوتی تھی۔ خواہ عوام کسی بھی طریقے سے دولت مندوں سے روپیہ ہتھیانے کی کوشش کرتے، آخر میں جیت انہی کی ہوتی۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ شروع میں ٹیکس امیروں پر عائد کیے گئے، مگر زد میں متوسط طبقے کے لوگ آئے اور بالآخر وہ گرفت میں آ گئے۔ امراء نے صاحب ادراک لوگوں کو بھی فریب دیا کیونکہ انہیں پیسے کی طاقت کا علم تھا، اور یہ ایک ایسا مضمون تھا جو تعلیم کے نصاب میں بھی شامل نہیں۔ امیروں نے اہل علم کو شکست کیسے دی؟ ایک دفعہ جب امیروں پر ٹیکس عائد ہو گیا تو روپیہ پیسہ حکومت کی تجوریوں میں جانا شروع ہو گیا۔ شروع میں لوگ خوش ہوئے، حکومت کے ملازمین کو ادائیگی ہوئی اور امیروں کو بھی۔ حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، ملازمتوں کا کوٹہ بڑھا اور پینشن مقرر ہوئی۔ امیروں کو ادائیگی اس طرح ہوئی کہ انہیں حکومتی ٹھیکے ملے اور ان کی فیکٹریوں میں کام میں اضافہ ہوا۔ حکومت روپے کا ایک بہت بڑا انبار بن گئی، مگر سوال یہ تھا کہ اب اس رقم کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ درحقیقت اس میں گردش یعنی ری سرکولیشن معدوم ہو جاتی ہے۔ دوسرے معنوں میں حکومت کی پالیسی یہ ہوئی کہ اگر آپ کوئی سرکاری اہلکار ہیں تو آپ زیادہ پیسہ وصول کرنے سے بچیں، کیونکہ اگر وقت مقررہ کے اندر وصول کردہ فنڈز کو خرچ کرنے میں ناکام رہے تو اگلے مالی سال میں یہ رقم خود بخود کم ہو جائے گی۔ ہر صورت تمہاری نیک نامی اور اہلیت پر حرف آئے گا۔ دوسری طرف کاروباری لوگوں کے پاس زیادہ روپیہ انہیں انعام کا مستوجب قرار دیتا تھا اور ان کی قابلیت کو سراہا جاتا ہے۔ اسی طرح حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، اور جب اخراجات بڑھیں گے تو روپے کی ضرورت پیدا ہوگی۔ امیروں پر ٹیکس عائد کر کے یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تو متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی ٹیکس دہندگان کے گروہ میں شامل کیا گیا۔ امیروں نے اس ٹیکس سے بچنے کے لیے کارپوریشنز کے چھاؤں تلے پناہ لے لی، کیونکہ کارپوریشن امیر کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔
مگر بہت سے لوگ جنہیں کبھی بھی کارپوریشن بنانے کا اتفاق نہیں ہوا نہیں جانتے کہ کارپوریشن کوئی ٹھوس چیز نہیں۔ یہ ایک فائل ہوتی ہے جس میں چند قانونی دستاویزات شامل ہوتی ہیں جو کسی اٹارنی کے دفتر میں پڑی رہتی ہے، اور یہ کسی ریاستی سرکاری ایجنسی کے ہاں رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ یہ کوئی بڑی عمارت نہیں ہوتی جس کے ماتھے پر جعلی حروف میں کارپوریشن کا نام لکھا گیا ہو، نہ ہی یہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے اور نہ ہی چند لوگوں کا گروپ۔ یہ محض ایک قانونی دستاویز ہوتی ہے جو ایک قانونی جسم کو روح بنا کر جنم دیتی ہے۔ اسی طرح امیروں کی دولت کو ایک بار پھر تحفظ مل گیا۔ ایک دفعہ پھر کارپوریشنیں مقبول ہو گئیں جب حکومت کے انکم ٹیکس کے قوانین لاگو ہوئے، کیونکہ کارپوریشن پر عائد انکم ٹیکس کی شرح عام انکم ٹیکس کی شرح سے کم تھی۔ علاوہ ازیں کارپوریشن کے انکم ٹیکس کی رم سے کچھ اخراجات کی اجازت تھی۔ جن کے پاس ہے وہ جو تہی دست ہیں، ان کے درمیان جنگ سینکڑوں سالوں سے چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو امیروں سے چھیننا چاہتے ہیں اور ان کے بالمقابل امیر ہیں، اور یہ لڑائی ہر اس جگہ اور جب بھی یہ قوانین بنائے جاتے ہیں شروع ہو جاتی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی۔ مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں انہیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے باقاعدگی سے اٹھتے اور کام پر چلے جاتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ امیر لوگ یہ کھیل کس طرح کھیلتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے، اور ایک دن وہ بھی مالی لحاظ سے خود مختار ہو جاتے۔ اسی لیے جب کبھی میں والدین کو اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے دیکھتا ہوں کہ وہ اسکول جائیں اور دل لگا کر پڑھیں تو میں سہم جاتا ہوں۔ ایک ایسا نوکری پیشہ جس کی نوکری مستحکم ہے مگر اسے مالی معاملات کا شعور نہیں، جلد ہی پٹ جائے گا۔ ایک عام امریکی شہری سال میں 5 یا 6 ماہ صرف حکومت کے لیے کام کرتا ہے تاکہ ٹیکس کے واجبات ادا کر سکے۔ میرے خیال میں یہ عرصہ ضرورت سے زیادہ طویل ہے۔ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی زیادہ ادائیگی حکومت کو کرو گے۔ اسی لیے مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس خیال کے تحت کہ امیروں سے دولت چھین کر غریبوں کی جولیاں بھرو، ٹیکس کے قانون کے حق میں ووٹ ڈالے، بالآخر وہی اس کا شکار ہو گئے۔ جب کبھی لوگ دولت مندوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ چپ چاپ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ جوابی وار کرتے ہیں۔ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اور ارادہ بھی ہوتا ہے۔ وہ حالات کو بدلنے پر قادر ہوتے ہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر ٹیکس زیادہ ادا نہیں کرتے۔ وہ ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ وہ بہترین وکیلوں اور حساب دانوں کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں اور سیاست دانوں پر دباؤ ڈال کر قوانین بدلوا بھی لیتے ہیں یا ان میں کوئی زیادہ تر بچنے کی صورت رکھوا لیتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ٹیکس کوڈ اور طریقوں سے بھی ٹیکس میں چھوٹ کی اجازت دیتا ہے۔ ہر ایک کو یہ معلومات میسر ہیں، مگر صرف امیر لوگ انہیں ڈھونڈ نکالتے اور بروئے کار لاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1031 ایک معمہ ہے۔ یہ انٹرنل ریونیو کوڈ کا ایک سیکشن ہے جو ایک بچنے والے کو جائیداد پر ٹیکس کی ادائیگی میں مہلت دیتا ہے جو وہ ایک زیادہ مہنگی جائیداد کی خرید کے لیے رد و بدل کے تحت زیادہ منافع کے حصول کے لیے فروخت کر دیتا ہے۔ صرف جائیداد ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں یہ فائدہ ممکن ہے۔ جوں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اور مہنگی سے مہنگی جائیداد حاصل کر لیتے ہیں، آپ پر ٹیکس عائد نہ ہوگا تاکہ آپ خود کو دیوالیہ قرار دیں۔ جو لوگ ٹیکس کی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو قانونی طور پر انہیں حاصل ہے، وہ اپنے اثاثوں کے خانے کو بھرنے میں بے تحاشا سست واقع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک سنہرے موقع ہے جو قانونی طور پر ان کی دسترس میں ہے۔ غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کو ذرائع زیادہ محدود ہوتے ہیں۔ متبادل لائحہ عمل اختیار کرنے کی سکت ان میں نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت بھی چپ رہتے ہیں جب حکومت بے رحمی سے ان کے بازوؤں میں واجبات کی سوئیاں گھسیڑ کر ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے میں مصروف ہوتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد ضرورت سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے جو ٹیکس میں تخفیف نہیں کرواتے، کیونکہ در حقیقت وہ حکومت سے خوفزدہ ہیں۔ مجھے بھی علم ہے کہ انکم ٹیکس کا وصول کنندہ کتنا ظالم و جابر اور کٹھور دل ہوتا ہے۔ مجھے ایسے دوستوں کے بارے میں علم ہے جنہوں نے ان آدم خور افریتوں کے ڈر سے اپنے چلتے کاروبار ٹھپ کر دیے اور کنگال ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ غلطی حکومت کی تھی۔ مجھے اس کا احساس ہے، مگر جنوری سے مئی تک کے وسط تک
کام کر کے حکومت کے پیٹ بھرنا تاکہ اس ڈر سے نجات ملے ایک بڑی قیمت چکانے کے مترادف ہے۔ میرے غریب باپ نے آگے سے مقابلہ نہیں کیا اور چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے امیر باپ نے بھی ایسا ہی کیا، مگر وہ اس کھیل میں ان سے 2 قدم آگے تھا۔ اس نے کارپوریشنز بنا لیں جن میں امیروں کا سب سے بڑا راز تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر باپ سے میں نے سب سے پہلا سبق کون سا سیکھا؟ میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو بیٹھ کر انتظار کرتا کہ وہ کب میرے ساتھ بات کرے گا۔ میں عموماً اس کے دفتر میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا اور وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی طاقت کو محسوس کروں، کیونکہ ایک دن مجھے بھی یہ طاقت حاصل کرنا تھی۔ جتنے سال میں نے اس سے پڑھا اور سیکھا، اس نے ہمیشہ مجھے احساس دلایا کہ علم طاقت ہے، اور جب روپیہ پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ طاقت بھی آتی ہے، اور اسے اپنے قابو میں رکھنے اور بڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علم نہ ہو تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر لڑکا دیتی ہے۔ امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو بار بار یاد دہانی کروائی کہ سب سے بڑا ستم شار نہ مالک ہے اور نہ سپروائزر، بلکہ انکم ٹیکس آفیسر ہے، کہ اگر تم نے اسے ذرا بھی ڈھیل دی تو یہ آخری پائی تک تم سے وصول کر لے گا۔ پیسے کے لیے کام کرنے کی بجائے پیسے سے کام لینے کے سلسلے میں پہلا سبق اسی طاقت کے بارے میں ہے۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرتے ہو تو یہ طاقت تم اپنے مالک کو سونپ دیتے ہو، اور اگر پیسے سے کام لیتے ہو تو یہ طاقت تمہارے اپنے پاس ہوتی ہے۔ جب ہمیں پیسے سے کام لینے کے بارے میں واقفیت ہو گئی تو اگلا قدم یہ تھا کہ معاملی معاملات میں ہوشیاری سے کام لیں، اور کسی اینٹھے خان کو اجازت نہ دیں کہ وہ خواہ مخواہ ہمیں پریشان کرے۔ تمہیں قانون کا علم ہونا چاہیے اور نظام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں کورے ہیں تو پھر ہر کوئی آپ پر روب جھاڑے گا۔ اگر حالات سے بخوبی آگاہ ہیں تو پھر مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارا ڈیڈ منہ مانگے پیسے دے کر اچھے سے اچھے اٹارنی اور حساب دانوں کو اپنے ہاں ملازم رکھتا۔ انہیں حکومت کی نسبت کم معاوضہ دینا پڑتا۔ بہترین سبق جو اس نے مجھے دیا اور جو میں نے زندگی بھر یاد رکھا وہ یہ تھا کہ ہوشیار بنو اور تمہیں کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا پائے گا۔ اس سے قانون کے بارے میں علم تھا کیونکہ وہ امن پسند شہری تھا۔ اگر تم جانتے ہو کہ تم سچائی پر ہو تو تم مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹو گے، حتیٰ کہ تمہیں رابن ہوڈ اور اس کے گروہ سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ یہ میرے امیر ڈیڈ کا موقف تھا۔ میرا پڑھا لکھا باپ ہمیشہ کسی کارپوریشن میں مستحکم ملازمت حاصل کرنے کا مشورہ دیتا، اور وہ مجھے محنت سے کام کرنے کے فائدے گنواتا کہ کس طرح رفتہ رفتہ میں ترقی کرتا جاؤں گا۔ میں اسے یہ بات سمجھانے سے قاصر رہا کہ کسی کارپوریشن میں کام کر کے اور مالک سے تنخواہ کا چیک ہر ماہ وصول کرنے کے بعد میری وہی حالت ہوگی جو گائے کی ہوتی ہے جسے دودھ دوہنے کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ جب میں نے یہ بات اپنے امیر ڈیڈ کو بتلائی تو وہ ہنسا اور کہنے لگا، ترقی کی سیڑھی پر چڑھنے کی بجائے سیڑھی کو ہی قبضے میں کر لو۔ جب میں چھوٹا تھا تو کارپوریشن بنانے کے مطلب سے آگاہ نہیں تھا۔ مجھے یہ ناممکن دکھائی دیا اور اس سے مجھے خوف آتا۔ اس بارے میں سوچ کر میں ہیجان میں مبتلا ہو جاتا، تاہم مجھے یقین نہ تھا کہ ایک دن میری اپنی کارپوریشن ہوگی اور دوسرے لوگ میرے لیے کام کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر امیر ڈیڈ میری بروقت مدد نہ کرتا تو میں پڑھے لکھے ڈیڈ کے مشورے پر عمل کر لیتا۔ کارپوریشن کے بارے میں اس کے یہ ہلکے پھلکے اشارے ہی تھے جنہوں نے اس خیال کو میرے دل سے مٹنے نہ دیا کہ ایک دن میں اپنی کارپوریشن بناؤں گا اور نوکری نہیں کروں گا۔ 15-16 سال کی عمر تک مجھے یقین واثق تھا کہ میں نے پڑھے لکھے ڈیڈ کے مشورے پر نہیں چلنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، مگر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ہم جماعتوں کے راستے کو اختیار نہیں کروں گا، اور اسی فیصلے نے میری زندگی کو بدل دیا۔ جب میں 20 سال کا ہوا تو دولت مند ڈیڈ کی نصیحت مجھ پر زیادہ واضح ہو گئی۔ میں نے حال ہی میں میرین کور کی نوکری چھوڑ کر زیروکس کارپ کی نوکری شروع کی تھی۔ میں خاصے پیسے کما رہا تھا، مگر ہر دفعہ تنخواہ کا چیک دیکھ کر مجھے مایوسی ہوتی۔ خاصی تنخواہ کٹوتی میں چلی جاتی، اور جب میں زیادہ کام کرتا تو اسی حساب سے کٹوتی میں بھی اضافہ ہو جاتا۔
جب تھوڑا کامیاب ہوا تو مالکوں نے میری ترقی اور تنخواہ میں اضافے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، مگر بار بار مجھے اپنے کانوں میں امیر ڈیڈ کے یہ الفاظ سنائی دیتے: تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ کیسے امیر بنا رہے ہو؟ 1974 میں جب میں ہنوز زیروکس کارپ میں ملازم تھا، میں نے اپنی پہلی کارپوریشن بنائی اور اپنے لیے کام شروع کیا۔ میرے اثاثے کے کالم میں چند اثاثے جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اب میں نے انہیں وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ تنخواہ میں ہر ماہ کٹوتی نے میرے امیر ڈیڈ کو اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ حکومت کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اور اگر میں پڑھے لکھے باپ کی نصیحت پر چلتا رہا تو میرا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ بہت سے مالکان کا خیال ہے کہ اپنے ملازمین کو اگر وہ ذاتی کام شروع کرنے کی صلاح دیں تو کاروبار پر برا اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ سچ ہو، مگر میرا معاملہ یہ تھا کہ اپنا کاروبار شروع کرنے اور اثاثے بنانے سے میری ملازمت میں بہتری واقع ہوئی۔ اب میرے سامنے نصب العین تھا۔ میں وقت سے پہلے کام پر آتا اور دیر تک کام کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤں، تاکہ میں جائیداد خریدنے کے قابل ہو جاؤں۔ جوں جوں مجھے احساس ہوا کہ خوشحالی کا دور دروازے پر دستک دے رہا تھا، توں میں نے زیادہ سے زیادہ زیروکس مشینیں فروخت کیں۔ مشینیں زیادہ بکیں تو میری جیب میں اسی حساب سے پیسہ بھی زیادہ آیا، تاہم اسی حساب سے میری تنخواہ میں کٹوتیاں بھی بڑھیں۔ میں خوش تھا۔ میں جلد از جلد ملازمت کے جھنجھٹ سے آزاد ہونا چاہتا تھا اور زیادہ محنت کر رہا تھا۔ 1978 تک میرا شمار اونچے درجے کے 5 سیلز مین میں ہونے لگا، اور ان میں بھی میرا نام اول نمبر پر رہتا۔ میں جلد از جلد اس ریٹ ریس سے نکلنا چاہتا تھا۔ 3 سال سے بھی کم عرصے میں اپنی چھوٹی سی کارپوریشن سے تنخواہ سے زیادہ پیسے بنانے لگا۔ میری یہ کارپوریشن جائیداد کی خرید و فروخت کی ایک کمپنی تھی، اور یہ روپیہ جو میں جائیداد کے کاروبار سے کما رہا تھا اور اثاثے کے خانے سے متعلق تھا، وہ روپیہ تھا جو میرے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے لیے مجھے دروازوں پر دستک دے کر لوگوں کو زیروکس مشینیں خریدنے پر قائل نہ کرنا پڑا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے امیر ڈیڈ کی نصیحت کتنی کارآمد تھی۔ جلد ہی میری جائیدادوں سے نقدی کی ترسیل یعنی کیش فلو اتنی زیادہ ہو گئی کہ میری کمپنی نے مجھے پہلی پورشے کار خرید کر دی۔ میرے ساتھی سیلز مینوں کو یقین تھا کہ میں اپنی کمیشن خرچ کر رہا تھا۔ میں اپنی کمیشن خرچ نہیں کر رہا تھا، میں اپنی کمیشن کو اثاثوں کے کھاتے میں ڈال رہا تھا۔ میرا روپیہ مزید روپیہ بنانے میں لگاتار مصروف تھا۔ میرے اثاثوں کا ہر ڈالر محنت سے کام کر رہا تھا تاکہ مزید ملازم حاصل کیے جا سکیں اور ٹیکس کی رقم سے مالک کو ایک نئی پورشے کار دلوا سکوں۔ میں نے زیروکس کے لیے زیادہ محنت سے کام شروع کیا۔ میرا منصوبہ کامیاب رہا اور اس کا ثبوت میری پورشے کار تھی۔ اس سبق کو بروئے کار لا کر جو میں نے اپنے امیر ڈیڈ سے سیکھا تھا، میں جلد ہی اس ریٹ ریس یعنی ملازمت کے چکر سے نکل آیا۔ میں صرف اس لیے ایسا کرنے کے قابل ہوا کہ میرے پاس مضبوط مالی سوجھ بوجھ تھی، جسے میں مالی آئی کیو کہتا ہوں، اور اگر میں اس سے محروم ہوتا تو شاید کبھی بھی مالی لحاظ سے خود مختار نہ ہو پاتا۔ میں اب لیکچروں سے دوسروں کو اقتصادی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہوں اور ذاتی تجربات کو ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ مالی آئی کیو کی بنیاد مہارت کے 4 حلقوں پر محیط ہے۔ پہلا، حساب کتاب۔ اسے میں مالیاتی تعلیم کہتا ہوں۔ یہ ایک بہترین وصف ہے جسے بروئے کار لا کر تم ایک سلطنت کھڑی کر سکتے ہو۔ جتنا پیسہ تمہارے پاس ہوگا اس کے حساب کتاب میں تمہیں اتنی ہی باریک بینی کی ضرورت ہے، نہیں تو سب کیے دیے پر پانی پھر جائے گا۔ دماغ کا بایاں نصف اس تفصیل کے لیے ذمہ دار ہے۔ مالیاتی تعلیم کی بدولت آپ مالی اسٹیٹمنٹوں کو پڑھ اور جان سکتے ہیں۔ اس خوبی کی مدد سے آپ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اس کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسرا، سرمایہ کاری۔ یہ پیسے سے پیسے بنانے کا علم ہے۔ اس کے لیے حکمت عملیوں اور فارمولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے دماغ کا دایاں نصف کام کرتا ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ تیسرا، مارکیٹ کی پوزیشن کو سمجھنا۔ یہ ضرورت اور ایجاد یا فراہمی کا علم ہے۔
اس کے لیے مارکیٹ کے تکنیکی رجحانات کو جاننے کی ضرورت ہے جو جذبات کے سہارے چلتی ہے۔ 1996 کی کرسمس کے دوران ٹکل می ایلمو ڈال کی لاتعداد فروخت تکنیکی اور جذباتی اتصال کی بہترین مثال ہے جس سے مارکیٹ میں تیزی آئی۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کسی بھی سرمایہ کاری کے لیے بنیادی اقتصادی حص۔ مارکیٹ کی موجودہ حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ سرمایہ کاری محتسن نہیں ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سرمایہ کاری اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بچوں کو بتانا بیکار ہوگا کیونکہ یہ ان کے سروں کے اوپر سے گزر جائے گی۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بچے جبلی طور پر اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایلمو ڈال کا علم نہیں تھا وہ اسے سیسمی اسٹریٹ کا، جو امریکہ کا ایک مشہور ٹی وی پروگرام ہے جس میں جانوروں اور انسانوں کے دلچسپ خاکے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی کردار سمجھ رہے تھے، جسے کرسمس سے پہلے بچوں میں زور و شور سے مشہور کیا گیا تھا۔ ہر بچہ اسے خریدنے کا خواہش مند تھا اور کرسمس کی خریداری کے لیے ہر بچے نے اسے سر فہرست رکھا۔ بہت سے والدین نے خیال کیا کہ کمپنی نے شاید قصداً اسے مارکیٹ سے دور رکھا، جبکہ اس کی مشہوری کی مہم زور و شور سے جاری رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ضرورت کے مقابلے میں ایلمو ڈال کی مارکیٹ میں فراہمی نہ ہونے کے سبب ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ چونکہ ان دکانوں میں گڑیاں دستیاب نہ تھیں، چنانچہ شاطر تاجروں نے بے چین والدین سے پیسے اینٹھنے کا سنہری موقع ہاتھ لگا لیا۔ جن بدقسمت والدین کو یہ گڑیاں دستیاب نہ ہوئیں، انہوں نے بچوں کو دوسرے کھلونے خرید کر دیے۔ ایلمو ڈال کی ناقابل یقین مقبولیت میری سمجھ میں نہ آئی، مگر اس سے مارکیٹ کی ضرورت اور فراہمی کے فلسفے کی وضاحت ہو گئی۔ بالکل یہی حکمت عملی سٹاکس، جائیداد، بونڈز اور بیس بال کارڈ مارکیٹس میں اختیار کی جاتی ہے۔ چوتھا، قانون۔ کارپوریشن کو بروئے کار لا کر جسے حساب کتاب، سرمایہ کاری اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی تکنیکی صلاحیتوں سے مکمل طور پر مربوط کیا گیا ہے، دنوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔ ایک ملازمت پیشہ فرد اور چھوٹے کاروباری کے مقابلے میں ایک شخص کارپوریشن کے بلبوتے پر بہت جلد دولت کما سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے ٹیکس کے قوانین کا علم ہو اور جانتا ہو کہ کارپوریشن اسے کیا تحفظات مہیا کرتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص چل رہا ہو اور کوئی اڑ رہا ہو، اور یہ تضاد آخر میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ ٹیکس کے فوائد۔ ایک فرد واحد کے مقابلے میں کارپوریشن زیادہ کارآمد ہے۔ ٹیکس کی ادائیگی سے پہلے یہ اخراجات کے لیے روپیہ مہیا کرتی ہے۔ مہارت کا یہ ایک وسیع میدان ہے اور اس قدر ہیجان آمیز ہے، تاہم خاصے اثاثوں اور کاروبار کی ملکیت کے باوجود اس میں دراندازی کی ضرورت نہیں۔ ملازم کام کر کے روپیہ کماتے ہیں، اس میں سے ٹیکس نکل جاتا ہے اور باقی ماندہ پر وہ گزارا کرتے ہیں۔ ایک کارپوریشن کمائی کرتی ہے، جو کچھ ہو سکے خرچ کرتی ہے، اور جو باقی بچتا ہے اس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قانونی کمزوری ہے جسے امیر لوگ بروئے کار لاتے ہیں۔ کارپوریشنیں بنانی مشکل نہیں اور یہ زیادہ مہنگی نہیں، اگر آپ کی اپنی سرمایہ کاری نقدی کی خاصی ترسیل پیدا کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اپنی کارپوریشن بنا کر ہوائی میں بورڈ میٹنگز منعقد کروا کر آپ اپنی چھٹیاں منا لیتے ہیں۔ کار انشورنس اور مرمت کمپنی کے ذمہ ہے، ہیلتھ کلب کی رکنیت کمپنی کے ذمہ ہے، زیادہ تر ہوٹلوں کے کھانے پینے کے واجبات کمپنی کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اور بہت سے فوائد ہیں، اور اس کے بعد بچی کچھی آمدنی پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ مقدمہ بازی سے تحفظات۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں مقدمہ بازی عام ہے۔ ہر شخص آپ سے اپنا حصہ طلب کرنا چاہتا ہے۔ امیر لوگ کارپوریشنیں اور ٹرسٹ بنا کر اپنی دولت کو چھپا لیتے ہیں تاکہ قرض خواہوں کی نظروں سے اپنے اثاثوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ جب بھی کوئی شخص کسی امیر آدمی پر نالش کرتا ہے تو عام طور پر وہ قانونی طے بندیوں کے حصار میں ہوتا ہے، اور عام طور پر اسے پتہ چلتا ہے کہ امیر آدمی کے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں، ان کا ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے، مگر ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس غریب اور درمیانے درجے کے لوگ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے حکومت یا ان لوگوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو امیروں پر مقدمے چلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، انہوں نے رابن ہڈ کی کہانی سے سبق سیکھا۔
امیروں سے لو اور غریبوں کو دو۔ اس کتاب کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کو کارپوریشن بنانے کے طریقہ کار کی آگاہی دیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی جائز اثاثے ہیں تو میں جلد ہی کارپوریشن کے مہیا کردہ فوائد اور تحفظات کے بارے میں مزید سوچ و بچار کی صلاح دوں گا۔ بہت سی ایسی کتابیں بازار میں دستیاب ہیں جن سے ان موضوع پر کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ آپ کو کارپوریشن کے اجراء اور اس کے فوائد سے آگاہی دیتے ہیں۔ خاص طور پر ایک کتاب قابل ذکر ہے، انکریز اینڈ گرو ریچ، ذاتی کارپوریشن کی اہمیت پر بہت زیادہ روشنی ڈالتی ہے۔ مالیاتی آئی کیو در حقیقت بہت سی مہارتوں اور جبلی صفات کا مجموعہ ہے، مگر میں یہی کہوں گا کہ وہ 4 نقطے جو میں نے پہلے گنوائے ہیں اس کا انہی پر دار و مدار ہے اور اسی سے بنیادی ذہانت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 4 خاصیتوں کو حد المقدور بڑھانا چاہیے تاکہ آپ کی اقتصادی ذہانت میں اضافہ ہو۔ مختصراً، وہ لوگ جو ان کارپوریشنز میں کام کرتے ہیں، کمایا، ٹیکس ادا کیا اور بقایا خرچ کیا۔ امیر لوگ جو کارپوریشنز کے مالک ہیں، کمایا، خرچ کیا، بقایا پر ٹیکس ادا کیا۔ اپنی مخصوص اقتصادی حکمت عملی کو اختیار کرنے کے بعد ہم آپ سے پرزور سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اثاثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذاتی کارپوریشن قائم کریں۔